کبھی کبھی آدمی کو ایسی حالت پیش آتی ہے کہ آدمی اس حالت کے اندر پانی کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اب یا تو آدمی ایسی جگہ سفر پر ہے کہ جہاں پر اس کو پانی نہیں مل پا رہا ہے، تو ایسی جگہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، یا ایسی جگہ پر ہے، جنگلات کے اندر ہے کہ جہاں پر آدمی کو دور دور تک پانی نہیں مل رہا ہے، تو ایسی جگہ بھی پانی کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آدمی اتنا بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے، ماہر حکیم نے یا ماہر ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے کہ پانی کو استعمال کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو بھی آدمی پانی کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اب ایسے پریشانی کے عالم میں آدمی کیا کرے؟ سفر پر ہے، پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، جنگل میں ہے، پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، اتنا بیمار ہے کہ پانی کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے ایک آسان طریقہ انسان کے لیے نکالا ہے کہ اس کو اپنائیں اور اپنے کام کو انجام دے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کو ہم تیمم کہتے ہیں کہ آدمی تیمم کرے اور نماز وغیرہ پڑھے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرنے میں 4 فرائض اس کو ادا کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے اس کا وضو مکمل ہوتا ہے۔ لیکن تیمم کے اندر صرف 3 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کہ آدمی نیت کرے کہ میں تیمم کی نیت کرتا ہوں، میں اب تیمم کرنے جا رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ آدمی ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر اس کو یہ گمان ہو کہ بالکل پاک مٹی ہے، صاف جگہ ہے، وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر جانے کے بعد ہاتھ زمین پر مارے اور اپنے ہاتھ پر تھوڑی سی جو دھول لگ چکی ہے اس کو تھوڑا جھاڑ دے تاکہ زیادہ گرد و غبار اس کے چہرے پر نہ لگے۔ اب ہاتھ زمین پر مارنے کے بعد ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اچھی طریقے سے پھیر لے، پھر اس کے بعد دوبارہ زمین پر ہاتھ مارے اور پھر تھوڑا سا جھاڑ لے، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طریقے سے صحیح کر کے پھیر لیا جائے۔ آدمی کا یہ تیمم ہو چکا ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے تیمم۔ اب آدمی کو پاکی حاصل ہو چکی ہے۔ اب اس سے چاہے نماز پڑھے یا ذکر و اذکار کرے، کچھ بھی کرے، کر سکتا ہے، جو بھی عبادت کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے۔ تو آسان طریقہ ہے بالکل کہ اگر آدمی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کرے اور اپنے کام کو انجام دے۔ لیکن اب یہاں پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر آدمی کو پانی مل جائے، پانی مل چکا ہے، تو اب کیا اب بھی اسی تیمم سے نماز پڑھے گا یا وضو کرنا ضروری ہوگا؟ تو اب جب پانی مل چکا ہے تو اصل ہے پانی، مٹی اس کی فرع ہے، یعنی جب اصل نہیں مل رہا تھا تو مٹی کو پانی کے قائم مقام کیا گیا تھا۔ جو چیز ہم پانی سے حاصل کر رہے تھے پاکی، وہ اب مٹی سے ہم نے حاصل کی تھی، تو یہ اصل ہے، یہ فرع ہے مٹی۔ تو جب اصل مل چکا ہے تو اب فرع ختم ہو جائے گا، یہ فرع اب چلا جائے گا اور یہ کہے گا کہ اب جب اصل آ چکا ہے تو میرا کچھ کام نہیں ہے۔ اب جو اس نے تیمم کیا تھا وہ تیمم ختم۔ اب جب پانی مل چکا ہے، سفر کے اندر ہے یا جنگل کے اندر ہے، پانی مل چکا ہے تو پانی کو لے اور اپنا وضو کرے۔ وضو کرنے کے بعد اب اس وضو سے نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، کچھ بھی کرے، لیکن اب تیمم یہاں پر کام نہیں دے گا جبکہ پانی مل چکا ہے۔ اب رہی تیسری صورت کہ آدمی بیمار ہے، جب بیمار ہے تو گھر پر ہی رہے گا اور وہاں پر پانی بھی ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو وہاں پر اس کا وہی تیمم کام کرے گا، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے، یاد رکھا جائے، بہانہ ملا کر کے تھوڑی سی مشقت اور پریشانی کو دیکھ کر کے تیمم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسی وقت ہے جب کہ ماہر حکیم یا ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا پانی کو استعمال کرنا، تو اس وقت آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اب اس کی صورت کیا ہوگی کہ آدمی کے ہاتھ پیر پر چوٹ لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ ہاتھ بھی چوٹ میں آئے ہوئے ہیں، پیر پہ بھی چوٹ لگی ہوئی ہے، تو اس وقت یہ صورت ہو سکتی ہے۔ ورنہ عام طور سے تھوڑی بہت اگر چوٹ آئی ہوئی ہے تو آدمی پٹی کرا سکتا ہے، اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے، تو تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ وہ ہاتھ وغیرہ سب چوٹ کی زد میں آئے ہوئے ہیں، پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے، ڈاکٹروں نے بالکل سختی کے ساتھ منع کیا ہے، تو اس وقت یہ صورت ہو سکتی ہے۔ لیکن عام طور سے یہ صورت پیش نہیں آتی۔ تھوڑی بہت اگر چوٹ لگی ہوئی ہے تو آدمی اس کے اوپر سے مسح کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن دو صورتیں زیادہ پیش آتی ہیں کہ آدمی سفر پر ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، یا جنگلات کے اندر ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تو وہاں پر تیمم کر سکتا ہے اور نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔